تو صبح صبح ایک سورت اور اللہ پاک کے اس نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اس بابرکت دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں اور رحمتیں ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس دن کو میرے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا مہینہ اللہ نے ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو انسان یہ تسبیح ان مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص پیسوں میں کھیلتا ہے، انشاءاللہ ہر طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اس اسم مبارک اور کلمات کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ناظرین کرام، صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس طریقے سے آپ پڑھ لیں گے تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اس تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو اور اس کی ہر جائز حاجت اور خواہش کو پورا کر دو۔ کسی بھی دن جب فجر کی مکمل نماز سکون و اطمینان سے پڑھ لو تو یہ وظیفہ یاد رہے، مرد حضرات تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو گھر آ کر بھی کر لیں، جہاں آپ کو مناسب لگے آپ یہ عمل کر لیں۔ ناظرین کرام، سالہ سال سے جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے، اگر کچھ بھی ہے تو اس پیسے میں رزق میں برکت بالکل نہیں ہے، بے برکتی چھائی ہوئی ہے، تو یہ ایک خاص وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گی، اور اتنے پیسے آپ کو ملیں گے کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گی، لیکن شمار پھر بھی نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج تک کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں آئے رہے گی، اس کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہے یہ انسان کو اس کنارے پر لے جاتی ہے جہاں پر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، معاشرے کو دیکھو، ماحول کو دیکھو۔ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وقت کی بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ لو، جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے ان کے گھروں کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی جو غیرت ہے اس وقت وہ اس کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ پیسے کی کمی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کروں: اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیزوں کا پروردگار اور مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا لازمی حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
الرحیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ بہت مبارک ہے، لہذا جب آپس میں بات چیت کرتے ہوئے تب بھی کمال و ادب کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا، یا کہا جائے میں غفار و ستار کا بندہ ہوں۔ اللہ پاک تواب ہے، یعنی بہت توبہ قبول فرماتا ہے۔ غرض آپ اللہ پاک کو جب بھی پکاریں یا اللہ پاک کا ذکر اذکار کریں تو انہی اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں اور ذکر کیا کریں۔ اسماء الحسنہ کی برکت سے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا مانگی تھی۔ اس اسماء الحسنہ کو 100 دانوں کی تسبیح پر شمار کرنا ہے۔ تو ناظرین، وہ کلمات کون ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا تھا؟ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن 100 بار یہ ذکر کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی معبود برحق مگر اللہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس سے پہلے گزر جانے والا کوئی آدمی اس سے سبقت نہیں لے سکے گا اور بعد والوں میں سے کوئی شخص اس کے مقام کو نہیں پا سکے گا مگر اس کے عمل سے زیادہ عمل کر کے۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور 7 بار یا باسط یا باسط یا باسط پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ آپ کو جو رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا مہینہ آپ کے پاس دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور وظیفہ کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ اس کلمات کی بدولت اور اللہ تعالیٰ پاک جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کو کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ و درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔